بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی سی آواز پریشان نہیں ہونا. 11:15 ہوئی اور 12 بجے تک 15 منٹ میں ایک دو باتیں پیش کر دیتا ہوں. اللہ پاک ٹائم کافی ہو گیا. 1 گھنٹہ لازمی ہے. گھنٹے والی گل 15 منٹ ہو جائے گی. ویسے بھی فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے. جی فرما رہے ہیں 70 سالوں کے بعد فوڈ بھی فاسٹ تو خطاب بھی فاسٹ. استاد جی فرما رہے ہیں 7 سال کے بعد خطاب ہو رہا ہے. 1 گھنٹہ لازمی. چلیں انشاءاللہ بات پوری ہونی چاہیے. جی جی. دیکھیں آج کی تقریب محترم مولانا محمد منیر احمد شہباز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی یاد میں ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گاؤں میں 1 یا 2 دفعہ آئے اور وہ بھی آئے، کھانا کھایا گھر میں اور چلے گئے. اس گاؤں کے ساتھ کوئی خاص ان کی شناسائی نہیں ہے، مگر ان کی یاد میں آج اتنی بڑی محفل ہو رہی ہے اور بہت سے مقامات پہ ہیں جہاں وہ کبھی گئے بھی نہیں تھے. وہاں پہ محفلیں ہوئیں، دعائیں ہوئیں. تو یہ سارا کام کیوں ہو رہا ہے؟ جہاں بندہ خود نہیں گیا محبتیں وہاں پہنچ گئی اور یاد وہاں پہ پہنچ گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس میں کوئی شخص نہیں کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت بولے. چاہتے ہیں کیا نہیں؟ انسان کا اصل سرمایہ پیسہ نہیں ہے، وہ تو کوئی اور لے جائے گا. جو اصل سرمایہ ہے وہ مرنے کے بعد لوگوں کی محبتیں ہیں اور دعائیں ہیں جو انسان کو ملتی ہیں. یہ اصل سرمایہ ہے جو دلوں میں زندہ ہے. تو یہ محبت کیسے ملتی ہے؟ بس ایک حدیث پڑھ کے 1-2 باتیں میں اس کے ضمن میں کروں گا. حدیث بڑی مشہور ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، یاد کروانی ہے. حضور نے فرمایا کہ جب مولا کون کچھ ہی بولو کسی سے محبت کرتا ہے، جب اصل جو بات ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے. اور ویسے بھی جو کائنات کی اصل حقیقت ہے وہ تو خدا ہی ہے نا. کیوں؟ ہم تو اس کے چاہنے سے ہیں. جب اس نے چاہا ہم وجود میں آئے، جب چاہے گا تو ختم ہو جائے گا. جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی وہ ہستی کس کی ہے؟ اصل کام وہی ہے جو مولا کرتا ہے اور ہم بھی وہی کرتے ہیں جو مولا چاہتا ہے، ورنہ ہماری کوئی حقیقت. تو حضور نے فرمایا کہ جب مولا کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بات انسان کی ہو رہی ہے، کسی اور مخلوق کی نہیں. کہ جب مولا محبت کرتا ہے تو محبت کس سے کر رہا ہے؟ کسی عرشی سے نہیں اور کسی نوری سے نہیں، خاکی سے. اور پستیوں میں رہنے والے انسان سے جب مولا محبت کرتا ہے تو مولا جبریل کو بلاتا ہے. اور جبریل وہ ہے کہ جو نبیوں پہ وحی لے کے آتا تھا، یہ کوئی عام فرشتہ نہیں ہے. تو مولا فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. سبحان اللہ. یہاں سے محبت شروع ہوتی ہے. تو جبریل نیچے آتا ہے، سارے فرشتوں کو جمع کرتا ہے،
پھر جبریل کہتا ہے کہ مولا فلاں سے محبت کرتا ہے، میں نے بھی شروع کر دی ہے، اب تم سارے اس سے محبت کرو۔ تو شروع کہاں سے ہوئی؟ اللہ سے، پھر کہاں پہ آئی؟ پھر آئی فرشتوں کے پاس۔ اور پھر کیا ہوتا ہے آخر میں؟ ثم یوزع لہ القبول فی الارض۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ پھر پوری زمین میں اس کی محبت کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا انسانوں میں، کہا زمین میں۔ یہ لفظ بڑا جامع ہے، یہ لفظ بڑا ثم یوزع لہ القبول فی الارض۔ پھر ساری زمین میں اس کی محبت کو اب بولو گھنٹہ دعویٰ پورے گھنٹے کا تو چپ نہیں کر کے جائے گا۔ تو بھئی یہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، پھر سن لیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب مولا کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے میں کر رہا ہوں تو بھی کر، میں بھی کر رہا ہوں تو بھی کر۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جس سے مولا محبت کرتا ہے، جس سے مولا محبت کرتا ہے، اس طرح توجہ ذرا ہٹے گی، کوئی نہیں، ہو گیا۔ سبحان اللہ کہیں تو بہت، سبحان اللہ۔ جس سے مولا محبت تو پھر مولا چاہتا ہے میں کلّا ہی محبت نہ کروں، میری ساری کائنات محبت۔ جبریل کو بلانے کا یہی مقصد ہے نا، حالانکہ اس کا اکیلا محبت کرنا کسی سے کم ہے۔ بولو وہ مولا ہو کر جتنی محبت کرے گا یہ کائنات ہزاروں گنا بھی بڑھ جائے، وہ محبت تو نہیں دے سکتی، مگر مولا چاہتا ہے میں اکیلا ہی محبت نہ کروں، میری ساری خدائی سے محبت کروں۔ تو پھر جبریل سے کہا تم بھی کرو، پھر فرشتوں سے کہلوایا تم بھی کرو، پھر زمین میں بھی اس کی محبت کو پھیلا دیا۔ تو بھی یہ ہے محبت کا پروسیس، ٹھیک ہے، اور یہ ہے محبت کا سلسلہ کہ شروع کہاں سے ہوتی ہے اور پھر کمال پہ کہاں پہنچتی ہے۔ تو شروع کہاں سے ہوئی؟ مولا سے، بولیں مولا سے، پھر پہلے پھیل گئی فرشتوں میں، بولو بولو، فرشتوں میں، تو کوئی جگہ فرشتوں سے خالی ہے؟ کوئی جگہ فرشتوں سے خالی؟ تو پھر جس سے فرشتے محبت کر رہے ہوں گے کوئی جگہ اس کی محبت سے خالی ہوگی؟ ہم سنیں نہ سنیں اور ہم جانے نہ جانے، جب کائنات کے سارے فرشتے کسی سے پیار کر رہے ہوں گے تو پھر خدا کی قسم شرق میں بھی اسی کا نام ہوگا، غرب میں بھی اسی کا نام ہوگا، بلندیوں میں بھی اسی کا نام ہوگا، پستیوں میں بھی اسی کا نام ہوگا، بار کہے خدا میں بھی اسی کا نام ہوگا، اور ساری خدائی میں بھی اسی کا نام ہوگا۔ یہ حدیث آپ کے ذہن میں بیٹھی؟ بولیں اب کوئی شخص اگر چاہے کہ ہر کوئی مجھ سے محبت کرے، ہر کوئی تو پھر بولی کہ محبت شروع کہاں سے ہوگی؟ ہاں، اس چیز کو ذہن میں رکھیں، کہاں سے؟ تو بس جس سے مولا محبت کرے گا نا پھر مولا والے سارے اسی سے محبت کریں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ مولا کسی سے محبت کر رہا ہے اور مولا کیا فرماتا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ مجھے اتنا بتائیں، انسان کا جو ارادہ ہے، انسان کا وہ اس کی جان کے ساتھ ہی ہے نا، کیوں بھی جس میں جان ہے اس کا ارادہ بھی ہے، جس میں جان نہیں اس کا، تو انسان کے ارادے کی بنیاد کیا ہے؟ بولو، جان والے بیٹھے ہیں نا، جاننا بولو ذرا، انسان کے ارادے کی بنیاد، اور مولا جان سے بھی قریب ہے۔
سبحان مولا اللہ جان سے بھی قریب ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ مولا تو سب کے قریب ہے, مومن کے بھی قریب ہے, کافر کے بھی قریب ہے, سجدہ گزار کے بھی قریب ہے, فرعون کے بھی قریب ہے. وہ کسی سے دور نہیں, اس نے اپنے آپ کو سب کے قریب بھی کیا ہے اور جان سے بھی قریب کیا ہے. فرق صرف محسوس کرنے کا ہے. جس نے اسے اپنی جان سے قریب محسوس کر لیا جو بندہ بن گیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جس نے اسے اپنی جان سے بھی قریب محسوس کر لیا وہ ابو بکر بن گیا, اور جو محسوس نہ کر سکا وہ سبحان اللہ جس نے محسوس کر لیا وہ حسین بن گیا. سبحان اللہ جو محسوس نہ کر سکا وہ یزید بولو نا یزید بن گیا. وہ سب کے قریب ہے, سب کے قریب ہے. ہر مٹی میں زرخیزی ہے. جو ہل چلائے گا وہ پھل پائے گا, جو غفلت کرے گا زمین میں زرخیزی موجود ہے, اگانے کی صلاحیت موجود ہے, پیداوار کی ساری خوبیاں زمین میں موجود ہیں, مگر کسی نے ہل چلایا ہی نہیں, کسی نے پانی دیا ہی نہیں. تو زمین کیا کرے؟ اے انسان, تیری ہر انسان سے بھی مولا قریب ہے. مولا عرش پہ نہیں, تیری جان سے بھی قریب ہے. عرش پہ نہیں, تیری جان سے بھی قریب ہے. اتنا اونچا ہو کر قریب اتنا ہے کہ ہم بستیوں میں رہنے والوں کی جان سے بھی قریب ہیں. بس کمی یہ رہ جاتی ہے کہ ہم محسوس نہیں کرتے, اور جو محسوس کر لیتا ہے, یہ بات میں کرنے لگا ہوں, جو محسوس اے جملہ یاد رکھنا, جو محسوس کہ مولا میری شہرت سے بھی, مولا میری شہرت سے بھی, مولا میری شہرت سے بھی قریب ہے, جو محسوس کر لیتا ہے. پھر خدا کی قسم اس کا اپنا ارادہ رہتا ہی نہیں, پھر اس کی اپنی مرضی رہتی ہی نہیں. ارادہ جان سے تھا نا, اور مولا تو جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو پھر اپنے ارادے کی حیثیت کیا رہ گئی, اپنی مرضی کی حیثیت کیا رہ گئی؟ بس جو محسوس کرتا ہے کہ مولا میری جان سے بھی قریب ہے, پھر اس کا ارادہ نہیں ہوتا, وہ ارادہ خدا بن جاتا. پھر مولا کیا کہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے کیا کرتا ہوں, بولے نا. تو جو خدا کو اپنی جان سے بھی قریب محسوس, پھر جس سے مولا پیار کرتا ہے اس سے وہ بھی پیار کرتا ہے. جس کو مولا چاہتا ہے اس کو. بغداد میں عبد القادر جیلانی نے اعلان کیا کہ میرا قدم ولیوں کی گردنوں پہ ہے, میرا قدم ولیوں کی گردن پہ. جب یہ اعلان وہاں پہ ہوا, اجمیر میں غریب نواز بیٹھا ہوا تھا, اجمیر میں غریب نواز بیٹھا ہوا تھا. یارو وہ اگر بغداد کا دولہا تھا تو یہ بھی تو اجمیر کا دولہا تھا, یہ بھی تو کسی سے کم نہیں تھا, مگر یہ ان ہستیوں میں سے تھا کہ جس نے محسوس کر لیا تھا کہ مولا تو میری جان سے بھی قریب ہے. بولو نا. تو پھر بغداد والے نے کہا میرا قدم ولیوں کی گردنوں پر ہے. غریب نواز نے سر جھکا دیا, یہ نہیں کہا کہ تھے میں بھی بہت بڑا ہوں نہیں. غریب نواز نے سر جھکا دیا, کہا عبد القادر تیرا قدم صرف میری گردن پہ نہیں میرے سر پہ بھی ہے, میری آنکھوں پہ. کیوں کہ اگر ادھر یہ اعلان ہو رہا تھا کہ میرا قدم ولیوں کی, تو وہ بھی ارادہ خدا تھا, وہ ان کی اپنی مرضی تو نہیں تھی, تکبر تو نہیں تھا, نظام خدا تھا, وہ بھی ارادہ خدا تھا. اور ادھر غریب نواز اگر سر جھکا رہا تھا تو یہ بھی تو ارادہ خدا.
تکبر وہاں آتا ہے جہاں ارادہ خدا نہ ہو، اور خود غرضی وہاں پہ آتی ہے جہاں ارادہ خدا نہ ہو، اور جہاں ارادہ خدا آ جائے، جہاں ارادہ خدا آ جائے پھر وہاں تکبر اور بولو نہیں رہتا۔ ایک مرد کامل صوفی برکت علی کے پاس بھی آیا، حضور شیخ الاسلام ہے نا، ان کے بیٹوں سے بھی کم عمر کا تھا، مگر صوفی برکت علی نے کیا کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اپنے ارادے سے نہیں کہہ رہے تھے، وہ ارادہ خدا کے سامنے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ولی کی پہچان ہے کہ اس کا تو پھر اپنا ارادہ ہوتا ہی وہ اس کا ہے جو اس کی جان سے بھی قریب ہے، اس کی جان سے بھی۔ تو یہ جو آج اس گاؤں میں بیٹھ کر محبت کی جا رہی ہے نا، یہ ہم نہیں کر رہے، یہ مولا نے ڈال دی۔ کیوں بھائی؟ محبتیں دو طرح کی ہیں، ذرا سمجھ لیں بات۔ ایک محبت ہوتی ہے غرض والی، کیا؟ یہ جو آپ ایم این اے سے محبت کرتے، ایم پی ایس سے محبت کرتے، مالداروں سے محبت کرتے ہیں، یہ کون سی محبت ہے؟ ہم صحیح کر رہے ہیں نا نہیں؟ ہاں جی، یہ وہی ایم این اے ہاریا تو رخ بدل گیا، سبحان اللہ، بندہ بھی بدل گیا، تو کیا گزر مفاد نہیں رہا نا، مفاد ادھر آ گیا۔ کوئی مالدار تھا، بڑا محبوب تھا، غربت آ گئی، بھول گئے، اور کوئی غریب تھا، کبھی گھاس نہیں ڈالی، مالدار ہو گیا، سلام کرنا۔ سبحان اللہ، یہ ساری محبتیں کون سی ہیں؟ اس لیے ایک محاورہ بولتے ہیں نا کہ تھانے دار دی ماں مرے تو جنازہ بڑا ہوتا ہے، تھانے دار دی چلو بیبے کا لفظ تسی بہت سمجھتے ہیں، ہاں جی، تو تھانے دار آپ مرے تو جنازہ اتنا بڑا، ان گل سمجھ گئے ہو؟ تھانے دار نے بنا کے جو رکھنی ہے، تو دی ماں مری تو سارے آئے کہ تھانے دار نے بکھائی ہے سیدھی، آپ مر گیا تو ہن پچھو کسی نے پوچھنا ہی نہیں، کیوں بھائی؟ تو یہ ساری محبتیں کون سی ہیں؟ غرض والی۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، عبد القادر جیلانی تے کدی اتنے آیا ہی نہیں؟ اسی کدی ویکھیا ہی علاقہ بھی ساڈا نہیں تے مہینہ بھی ساڈا نہیں، صدی بھی ساڈی نہیں، نسل بھی ساڈی نہیں، خاندان بھی ساڈا نہیں، نہ ہو دیوڑا، نہ ہو ملک، نہ کچھ اور، سارا سال 11ویں موت کی ہو رہی ہے۔ تو بتاؤ نا یہ محبت کہاں سے آئی؟ یہ محبت ہم نہیں کر رہے، یہ محبت کا وہ نور ہے جو آسمانوں سے۔ سبحان اللہ، دادا صاحب کو 900-950 سال ہو گئے، ساڈا کوئی رشتہ جسمانی خاندانی مگر محبت کتنی ہے۔ اب بولو، راتی 12 بجے دھماکہ ہوا سی نا چند سال پہلے، کتنے بجے؟ 12 بجے۔ بولو 12 بجے فجر ویلے دنیا ڈبل ہو گئی سی، فجر ویلے دنیا ڈبل ہو گئی۔ یہ محبت کہاں سے آئی؟ ثم یوزع له القبول فی الارض۔ جب مولا محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتا ہے، نوری فرشتے ملائکہ محبت کرتے ہیں، تو پھر زمین کی مجال کیا ہے کہ محبت تو یاد رکھنا، اے محبت میں بیٹھنے والوں، تم خوش نصیب ہو۔ اپنی محبت مولا اپنوں میں بانٹتا ہے، غیروں میں اپنی شے کنوں دے کے جاندے ہو؟ بولو اپنے آنو ہے نا،
تے خوشی دا موقع ہوئے تے بلاندے میں کہنوں اپنے ہنوں بلاندے ہو سمجھے نا. تو خدا کی قسم مولا اپنی محبت جسے دے رہا ہے, جو دیکھے بغیر محبت کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے, حقیر نہ سمجھے. اسی بات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہے نا تو 100 برس کی زندگی پا کر بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ مولا نے یہ محبت دے کر ہمیں اپنوں میں شامل کر دیا. ایک محبت ہے غرض والی اور ایک محبت جس میں ہم بیٹھے ہیں. یہ وہ محبت ہے جو وہاں سے شروع ہوتی ہے. کہاں سے؟ مولا کی بارگاہ سے شروع ہوتی ہے, اور پھر جس جس کو مولا اپنا بناتا ہے اسے اپنوں کی محبت دیتا چلا جاتا ہے. اب میں بتاؤں گا کہ جو چاہتا ہے کہ دنیا مجھ سے محبت کرے تو وہ چاہے کہ مولا مجھ سے, اور مولا اسی سے محبت کرتا ہے جو مولا سے محبت کرتا ہے. بس ایک محبوب بنا لو, ایک تو وہ ایک پھر اس ایک کو سب کا محبوب بنا دے. ورنہ اینو خوش کرو گے تو او ناراض, انو خوش کرو گے تو اے ناراض, اسے ہی الجھن چ پے رہو گے. زندگی چھوٹی جی گزر جانی ہے. دنیا نے خوش ہے او بولو. میں ایک واقعہ شادی کی محفل میں سنایا کرتا ہوں کہ دنیا کو خوش کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. دنیا کو خوش کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فیصل آباد میں نا آج سے 8-10 سال پہلے کی بات ہے, کسی مالدار کے بیٹے کا ولیمہ تھا. تو اس نے یہ کینال روڈ پہ کسی شادی ہال میں ارینج کیا. تو آج سے 10 سال پہلے اس نے فی کس 4200 روپے دیا. 4200 روپیہ فی کس دیتا ہے. تو سمجھ جاؤ بھی کنیا ڈشاں ہونی. 4200 تو آج بھی دیں تو بڑا شاندار. یہ تو آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. مہمان آ گئے, کھانا شروع ہو گیا, ڈشیں کھل گئی جناب, خوشبو ہی خوشبو, ڈشیں ہی ڈشیں, موجیں ہی موجیں. جب مہمان کھانا کھا کے واپس جانے لگے تو وہ جو میزبان تھا گیٹ پہ کھڑا ہو گیا مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے. تو اب ظاہر ہے اس نے بھی پیسے خرچ کیے تھے لاکھوں روپے, وہ چاہ رہا تھا کہ کوئی مجھے بھی داد دے. تو اس نے ایک بڑے چہیتے مہمان سے جو کھانا کھا کے واپس جا رہا تھا نا, اس سے پوچھا, نالو بندہ کھڑا تھا جنہیں مینوں دس. وہ اپنے چہیتے مہمان سے پوچھتا, ہاں جی پھر ماشاءاللہ کیسا انتظام. یہ ہے دنیا کو خوش کرنے کا انجام. وہ آگے سے منہ ڈھیلا کر کے کہتا ہے, یار بوتل ٹھنڈیاں نہیں سن. تو 4200 روپے ایک جملہ کہہ کہ سارے لاکھوں روپے پہ. تو یاد رکھنا بندے کا بھی خوش. بلکہ ایک اور واقعہ میں نے اخبار میں پڑھا, ایک بادشاہ نے نا دعوت کرنا چاہی لوگوں کی, تو وزیر نے کہا جی اہمی تسی پیسے ضائع کرنے, انہوں نے کھا کے پھر گلاں کریں. کہتا نہیں چنگا خوش کرنا. اس نے پورے شہر کی دعوت کی, لوگوں کو بلایا, بڑے کھانے کھلائے. جب واپس جانے لگے نا اس نے اپنے آدمی بیچ میں چھوڑ دیے, ذرا سنی لوگ کی گلاں کی کرتے ہیں. وہ اس کے جو آدمی تھے جاسوس تھے, وہ لوگوں میں گول میں لگائے. دیکھو بندہ کھانا کھا کے جا رہے ہیں, اتنی موٹی گال کڑی بادشاہ کہندا ہونترا جیا اننے کھانے کھوا چھڈے تے 100 روپیہ کرایہ بھی دے چھڑدا. تو دنیا کو کبھی خوش نہیں کر سکتے, یہ انجام ہوگا. اور جس منیر احمد شہباز کی یاد میں بیٹھے ہو وہ تو یہاں آیا ہی نہیں. اس نے تو آپ پہ براہ راست 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا, اور آپ کے 12 بجے اس کی یاد میں بیٹھے ہیں. اس لیے کہ اس منیر شہباز نے جتنا بھی اسے زندگی ملی, موقع ملا, اس نے کسی کو مجھے بھی خوش کرنے کے لیے کام نہیں کیا, فقط مولا کو راضی کرنے کے لیے. تو آج اندیکھی محبت پیدا ہو گئی.
تو یہ وہ محبت ہے جو مولا دلوں میں، اور بولو تو پھر یہ محبت چنگی ہے کیا نہیں؟ تو یہ محبت اس کو ملے گی جو مولا سے پیار کرے گا۔ کس سے پیار کرے گا؟ مولا سے پیار کرے گا۔ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، عرض کی ایک صحابی آیا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں، یاد رکھنا مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جو جس کے کرنے سے نا مولا مجھ سے محبت کرے، سبحان اللہ ہے نا؟ حضور کے غلاموں کے نخرے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اس سے محبت کروں، خدا کی کم بندے نہ پیار کریں، آئے آئے، مگر چونکہ حضور محبوب بن کے آئے تھے نا، تو پھر غلام بھی نخریلے ہو گئے، غلام بھی جس اولاد سے ماں باپ زیادہ پیار کرے نا وہ کی ہو جاتی ہے، کہ حضور تو بات کے تو امت نہ پیار کرے، امت بھی کی ہو گئی، پھر یہ ہو گئی لاڈلی ہے، روزہ توڑ کے آیا بیٹھا ہے، روزہ رمضان کا توڑ کے آقا میں ہلاک ہو گیا، فرمایا 60 روزے اور رکھو، سنو میرے کو نہیں رکھے جاتے، یہ لاڈلے ہے کہ نہیں؟ تو بولو، فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، سوڑیا 2 بچوں سے روٹی بندی نہیں کھا تو 60 جو بھی میں کتوں لے آؤں، یہ کیا ہے؟ کوئی غلام بھی اپنے آقا سے ایسے کیا؟ فرمایا پھر ایک غلام آزاد کر دے، سونیا پیسے ہی کوئی نہیں، تو پھر سونے نے بھی لاڈ دی حد کر چھڑی۔ سونا کہہ سکتا تھا کہ میں نے خدا کا حکم سنا دیا ہے، ان تو جانے تے مولا جانے، میں کچھ نہیں کر سکتا، نہیں، لاڈ کی عادت تو خود مصطفیٰ بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا، کسی نے صدقے کی کھجوریں دی، پہلے ہی صدقہ، وہ سونے نے کہا یہ کھجوریں مدینہ کے غریبوں میں بانٹ دے، میں نے بھی بانٹنی تھی تو وہ اپنے ہاتھ سے بانٹ دے، تیرا کفارہ ہو گیا، اہم سزا ہے کہ لاڈ ہے، وہ اور چوڑا ہو گیا، انہوں نے کہا سونے مدینہ کے غریبوں میں بانٹوں تو میں کو مالدار، میں کوئی مالدار ہوں، میرے بچے کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوں اور میں مدینہ کے غریبوں میں بانٹتا پھروں، آقا ایک ہی صحابت ہے۔ وہ سونا کنا لاڈ کر رہا، ڈانٹن کی بجائے سونا ہنس پیا، تے ہسیا بھی ریکارڈ آج بھی 1400 سال کے بعد بھی مصطفیٰ کے مسکرانے کی ادا کا انداز محفوظ ہے۔ بابا نے کہا آج اس صحابی کے اس جملے پر سوہنا اتنا مسکرایا کہ سوہنے کی داڑیں نظر آ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لاڈلا تو حضور نے بنا دیا، سبحان اللہ، حضور نے بنا دیا، وہ جی میں کسی صحابی دی وہ اکھ نہیں نکل گئی جنگ چ، اکھ چوکی لے آئے، عرض کی آقا آنکھ نکل گئی ہے، فرمایا صبر کرو جنت ملے گی، صبر کرو، اصل ضابطہ تو یہی ہے نا، جنگ کرتے ہوئے کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کی آنکھ نکل گئی، کوئی شہید ہو گیا تو کیا ملے گی؟ مگر بڑا لاڈلا سی کہتا ہے سنیو آنکھ تو میں نے مانگی ہی لی ہے، تو آنکھ میرے مانگنے پہ دے دیں، جنت اپنے ولوں دے دیں۔ تو یہ لاڈلا ہمیں کس نے بنایا؟ آئے تو اسی لاڈ میں وہ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں کون سا کام کروں کہ مولا مجھ سے محبت کرے، میں محب نہیں بننا، محبوب بننا۔ تو پھر سونے نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تیری شان نہیں ہے، سونے نے کہا اچھا میں نسخہ بتا رہا ہوں، وہ نسخہ کیا ہے کہ جس نسخے کی وجہ سے مولا بندے سے محبت کرے، مولا تو وہ نسخہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سن، جس سے مولا پیار کرتا ہے
جس سے مولا تو اس سے پیار کرتا چلا جا. سبحان اللہ. تو اس سے تو پھر مولا تجھ سے بھی پیار کرنا شروع کر دے. سبحان اللہ. بات سمجھ آ گئی؟ تو سنیو اپنی قسمت پہ ناز کرو. ہم وہ ہیں کہ مولا صحابہ سے محبت، مولا مدینہ آمنہ کے لال سے محبت کرے تو ہم آمنہ کے لال سے محبت کریں. وہ صحابہ سے کرے ہم صحابہ سے کریں. وہ اہل بیت سے کرے ہم اہل بیت سے کریں. وہ ولیوں سے کرے ہم ولیوں سے کریں. جس سے مولا پیار کرتا ہے، سنی کا مشن ہی یہ ہے کہ میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم پہ رحمت کی برسات ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ ثم یوزع لہ القبول فی یہ ارض کا جو لفظ یہاں پہ آیا نا کہ ہم اپنے بندے کی محبت کو زمین میں تو پھر بندے ہی محبت نہیں کرتے، زمین کی ہر شے اس سے محبت کرتی ہے. زمین پہ رہنے والی ہر، یہاں تک کہ خود زمین بھی اس سے، تو پھر زمین میلی نہیں ہوتی. زمین میلی، زمن میلا محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا. اس لیے کہ وہ بندہ خدا کا محبوب ہے. کیا ہے؟ تو پھر زمین بھی ڈرتی ہے. زمین کہتی ہے تجھے کھانا میرا حق تھا، تیرا جسم مجھ سے بنا تھا، تیرے جسم کو گلا سڑا کے مٹا دینا میرا حق بنتا تھا، مگر بے شک بنا تو مجھ سے ہے، مگر محبوب میرے مولا کا ہے، بندہ میرے مولا کا ہے. اب تیری عزت یہ ہے، تیرا پروٹوکول یہ ہے، تیرا بخار یہ ہے، تیری حیثیت یہ ہے کہ تیرا جسم تو جسم رہا، میں قیامت تک تیرے کفن کو بھی سنبھال کے رکھا. محمد کے غلاموں کا. تو آج اس محفل کا پیغام یہ ہے کہ ہم ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں. کس کے لیے؟ جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے نا، پھر مولا اس کی محفلیں بھی سجواتا ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرواتا ہے. اور سنیں، مولا نے جس کو دینا ہوتا ہے نا، دعا کی توفیق بھی اسے ہی دیتا ہے. یاد رکھنا، جس کو دعا کی توفیق مل گئی وہ سمجھ جائے کہ مولا مجھے دینا، اور بولو مولا مجھے دینا چاہتا ہے. اب اگر منیر شہباز صاحب کے لیے ہزاروں دعائیں ہو رہی ہیں، محفلیں سج رہی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان سے پیار ہو رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ مولا انہیں دینا چاہتا ہے، انہیں نوازنا. تو ہم سے کیا کروا رہا ہے؟ اور یاد رکھیں، جو کسی کے لیے دعا کرے گا مولا اس کے لیے دعائیں کروائے گا. مولا اس کے لیے دعائیں کروائے گا. آخر میں عرض کروں گا، وہ قرآن پاک کی آیت ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. حضرت خضر نے، قرآن ہم پڑھتے نہیں، سمجھے نا بات، پھر پریشان ہوتے، پھر خطروں کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر مارے پھرتے ہیں. حضرت خضر سے مولا نے کہا اس دیوار کے نیچے یتیموں کا خزانہ ہے، اس دیوار کو سیدھا کر دو تاکہ خزانہ بولیں ان بچوں کی جوان ہونے تک محفوظ رہے. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا یہ کام کیوں کیا؟ تو خضر نے مولا کی زبان میں جواب کیا دیا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ مولا فرماتا ہے ان کا باپ بڑا نیک تھا، ان کا باپ بڑا نیک تھا. تو جن کا باپ نیک ہو ان کے خزانوں کی حفاظت مولا خضر سے بھی کرواتا ہے، نبیوں سے بھی کرواتا ہے. یاد رکھنا، اگر بچہ قرآن پڑھے
تو باپ کو ثواب ملتا ہے. بچہ بسم اللہ پڑھے باپ کو ثواب ملتا ہے. اولاد نیکی کرے باپ کو ثواب ملتا ہے. تو خدا کی قسم جس باپ نے اپنی پوری زندگی نیکیوں میں گزاری, حلال میں گزاری, تقویٰ میں گزاری, خدا کی رضا میں گزاری, خدا کی محبت میں گزاری, تو اس کے نیک ہونے کا انعام بھی 7 نسلوں تک جاتا ہے. اور پڑھے وہ تفسیر وکان ابوہما صالحا, وہ ان بچوں کا سگا باپ نہیں تھا, 7ویں نمبر پہ دادا, 7ویں نمبر پہ دادا نیک تھا, اور پوتوں کو اس کے نیک ہونے کا فیض مل رہا ہے. اپنے بچوں کو صرف سونا چاندی روپیہ پیسہ ہی دے کے نیک بن کے جاؤ. اولاد کے لیے سب سے بڑا ورثہ یہ تم ہماری نیکیاں ہو. مولا ہماری اولادوں کو رسوا نہیں ہونے دے گا, محتاج نہیں ہونے دے گا, پستیوں میں گرنے. جس کا باپ سلامت ہے, نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, مولا اس کی نیکی کا فیض اس کی اولاد کو دیتا ہے. مت سمجھنا کہ سچ بول کے پیسے تھوڑے کمائے گئے تھے بچیاں کی بنے گا. نہیں, وہ جو پیسے حرام کے کمانے تھے نا تو ایک دن میں ختم ہو جانے تھے, اور سچ بول کے تھوڑے جو نیکی کمائی ہے یہ 7 نسلوں تک جائے. سبحان اللہ, جس قدر نیکیاں جمع کرتے جاؤ گے مولا ہماری نیکیوں کا محتاج, اس کا فیض ہمیں ملے گا اور ہماری آنے والی. مولانا محمد منیر شہباز صاحب نے 40 برس کی زندگی تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, سرکار کی آمد, دیندار کی آمد, علماء اہل سنت. میں نے عرض کیا تھا کہ عمر کو ناپنے کے دو پیمانے ہیں. کسی کی عمر کو ناپنے کے عمر چھوٹی ہے یا زیادہ ہے اس کا فیصلہ کرنے کے ایک پیمانہ تو یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس نے سانسیں کتنی لی, کتنے مہینے, کتنے سال یہ زندہ. اور ایک اصل پیمانہ جو ہے, اصل پیمانہ وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں نیکیاں کتنی کی ہیں. اگر نیکیاں زیادہ ہیں, بے شک تھوڑی عمر ہے مگر نیکیاں, تو وہ عمر تھوڑی نہیں, وہ عمر بہت زیادہ, وہ لمبی عمر والا ہے. اس لیے کہ اس کی عمر میں برکت آ گئی. برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وقت تھوڑا ہو اور کام زیادہ. برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیسے تھوڑے ہو اور ضرورت زیادہ پوری ہو جائے, وسائل کم ہو اور کام. بولو, اس کا نام برکت ہے. منیر شہباز صاحب کی پوری زندگی برکت سے بھری ہوئی. کیا 60-70 سال کی عمر میں وہ کام نہیں ہوتے جو منیر شہباز صاحب نے چھوٹی سی عمر میں کرے. ہر وقت 24 گھنٹے, کوئی لالچ نہیں, کوئی غرض, کوئی مفاد, مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں, کسی اور کو خوش کرنے کے لیے, بلکہ مولا کو خوش کرنے کے لیے. کس کو؟ تو پھر آج مولا کہہ رہا ہے منیر تو نے مجھے خوش کیا, آج میں تجھے خوش کر رہا ہوں. یہ محفل مولا سجوا رہا ہے نا. ان کے دلوں میں محبت کس نے ڈالی ہے؟ بولیں. انہوں نے ان کے چھوٹے بچوں سے کیا لے لینا, ان کے گھر والوں سے کیا لے لینا, کہ ساری محبت کہاں سے آئی؟ اور بولو کہاں سے آئی؟ 12 بج گئے نا تھوڑے. کیا دو سبحان اللہ. محترم محمد نواز صاحب نے ایک تحفہ دیا ہے اس مسجد کو, قرآنی انسائکلوپیڈیا. قرآنی تو انسائکلوپیڈیا میں تھوڑے کو نہیں کو ماما کو بڑا اوکھا جانا ایویں کہتے کچھ اور ہی نکل جائے. تو وہ قادری صاحب کی قرآنی موضوعات کی فہرست ہے. کیا موضوع پتا کنے نے 5000 کنے تھوڑے پنڈ کی آبادی 5000 نہیں ہونی ہے نا. جن نے اس کتاب
وہ کتاب انہوں نے یہاں پہ لا کے رکھ دی ہے. کسی بھی موضوع پہ اس نسخے کا کمال یہ ہے، کسی بھی موضوع پہ آپ چاہیں نا کہ یہ موضوع ہے، اس پہ کون کون سی آیتیں ہیں، کتنی ہیں، کہاں کہاں ہیں، وہ ساری فہرست اس کتاب میں بنی ہوئی ہے. تو پھر کم سوکھا ہویا کہ نہیں؟ اور بولو ان کسی نو پوچھ دے پھر بھی اس موضوع تے کیڑی آیت ہے، کیڑی آیت ہے، ان پوچھن دی لوڑ نہیں ہے. کتاب کھولیں، موضوع نیچے 10 آیتیں ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، وہ ساری آیتیں پورے حوالے کے ساتھ ایک مقام پہ جمع. تو یہ جو علم والے ہیں، خاص طور پہ علماء ہیں، خطباء ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا کیا ہے، انہیں لے کے رکھا. ان پڑھو گے اب بولو ہاں، اصل لنگر تو یہ ہے نا. تو انشاءاللہ جب آپ موضوعات کو دیکھیں گے نا تو موضوعات کی وجہ سے آپ میں پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا. موضوع آپ کو کھینچ لے، موضوع آپ کو کہ بھی یہ موضوع بھی قرآن میں ہے، یہ موضوع بھی ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، قرآن کیا کہتا ہے. اس طرح قرآن کے ساتھ کا تعلق جو ہے نا علم والا، مطالعے والا، وہ قائم ہو جائے گا. اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں، اور جو خود لے سکتے ہیں، گھر میں رکھ سکتے ہیں، وہ لے کے رکھیں. جن کے پاس پیسہ ہے، پڑھنے کا بھی نہیں معمول، تو وہ کسی پڑھنے والے کو لے کے دے دیں، ثواب ہی ملے گا نا. خیرات آگے تقسیم ہوگی. اللہ تعالیٰ محترم حافظ محمد صدیق صاحب، محترم مولانا فضل عباس صاحب، ان کے دیگر اہل خانہ، برادران اور اہل گاؤں کے جنہوں نے مل کر آج کی اس عظیم الشان محفل کو سجایا، اللہ تعالیٰ ان کی اس خلوص کو، اس کوشش کو، اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم میں سے ہر شخص کو اپنی رضا کے لیے، اپنے دین کی، اپنے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.